بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، حماقت اپنے نام کی طرح بری ہے۔ جتنا جتنا کوئی اہم کانہ فیصلہ کرتا ہے اس کے اتنے زیادہ شرمناک اور عبرتناک انجام سے دوچار ہوتا ہے۔ اور حماقتوں میں سب سے بڑی حماقت یہ ہے کہ انسان دوست کو دوست نہ سمجھے اور دشمن کو دشمن نہ سمجھے۔ لیکن یہ حماقت اس سے بھی بڑی حماقت ہے کہ انسان دشمن کو اپنا دوست بنا لے، اور یہ اس سے بھی بڑی حماقت ہے کہ انسان دشمن کو دوست نہ بنائے بلکہ دشمن کو اپنا رہنما بنا لے، دشمن کو اپنے سود و نقصان کا مالک بنا لے، دشمن کے اشارے پہ اوپر زندگی گزارنا شروع کر دے۔ اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں۔ اور اس سے اس حماقت کا جتنا عبرتناک انجام ہونا ہے، اس سے بڑا عبرتناک انجام بھی کسی کا نہیں۔ حضرات، یہ بات آپ مانیں یا آپ نہ مانیں، یہ لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ شیطان جو ہے یہ ہمارا بھی دشمن ہے، لیکن ہمارے بابا کا بھی دشمن تھا، اور ہمارے بابا کے بابا کا بھی دشمن تھا، اور پھر اس کے بابا کا بھی دشمن تھا۔ یہ ہماری جد کا دشمن تھا۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ آدم کے بچوں کہ تم نے شیطان کی پیروی نہیں کرنی؟ انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جو دشمن کے ہاتھ میں اپنی باغیں دے دے، اس کو مزید دشمن رکھنے کی کون سی ضرورت ہے؟ وہ اس کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ تو قرآن حکیم نے تو آج یہ کہا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب فیصلہ ہو چکے گا۔ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے۔ لما قضی الامر، فیصلہ ہو گیا۔ فیصلہ ابھی ہوا تو نہیں ہے، لیکن ہو گیا۔ یہ ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یہ ہم اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں ابھی وہ کام ہونا نہیں ہے، بھائی آپ کا کام ہو گیا، یعنی جو کام یقینی ہو وہاں ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ بالکل اللہ پاک نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے، قضی الامر، فیصلہ ہو گیا۔ ابھی فیصلہ تو نہیں ہوا، ابھی تو جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں، لیکن یقینی انداز اسی طرح ہی ہوگا۔ فیصلہ ہو گیا کہ جنتی جنت میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے۔ اب جہنم میں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو شیطان کے بہکاوے کا شکار ہوئے ہیں۔ اب شیطان کھڑا ہوا ہے، شیطان کے پیچھے وہ سارے لیڈر اور رہنما اور بڑے کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے شیطان کی شگردی کا کردار ادا کرتے ہوئے لوگوں کو برائی کی دعوت دی تھی اور انسانوں کی زندگیوں کو تباہ کیا تھا۔ شیطان نہیں کھڑا ہوگا، شیطان کے پیچھے وہ سارے لیڈر اور رہنما، جی وہ پیر بھی کھڑے ہوں گے جنہوں نے خدا کے علاوہ کسی دوسری طرف بلایا ہوگا، وہ مولوی بھی کھڑے ہوں گے، وہ سیاسی رہنما بھی کھڑے ہوں گے، وہ قومی رہنما بھی کھڑے ہوں گے جو وطن کی طرف بلاتے ہیں، زبان کی طرف بلاتے ہیں، علاقے کی طرف بلاتے ہیں۔ خدا کے علاوہ کوئی کسی کی طرف دعوت دیتا ہے وہ حرام دعوت۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا اور اللہ تعالیٰ کی بنیاد کے اوپر جماعت بنانا مسلمانوں کے لیے جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی قوم کے لیے، کسی وطن کے لیے، کسی زبان کے لیے، کسی علاقے کے لیے جماعت بندی کی کوئی اجازت ہی نہیں۔ تو اللہ کے علاوہ جنہوں نے کسی کو کسی دوسری طرف بلایا وہ بھی سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب کیا ہے جی، آپ اس کے بارے میں آپ کا کیا رد عمل ہوگا جو آپ کو یہ کہے کہ جناب میں آپ کو سعودی عرب لے جاتا ہوں، میں آپ کو عمرہ کراؤں گا، آپ کو حج کراؤں گا، اور وہاں وہ جا کر آپ کو جیب میں ڈال دے۔ ابھی آپ 16-17 سال کے نوجوان ہوں اور پھر آپ کی ساری زندگی سعودی عرب میں جیل کے اندر گزر جائے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس میں میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، فراڈ کیا ہے؟ بالکل یہی کیفیت ہوگی کہ ہر جہنمی کھانے کو دوڑے گا، اس کی آنکھوں کے اندر خون اترا ہوا ہوگا۔ وہ کہے گا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، جن ظالموں نے مجھے گمراہ کیا تھا، مجھے تباہ کیا تھا، مجھے یہ دن دکھایا ہے۔ شیطان سب سے پہلے کھڑا ہوگا، اس کے پیچھے وہ لیڈر کھڑے ہوں گے۔ اب قرآن حکیم نے اس کی کیا خوبصورت تصویر کشی کی ہے
لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکے گا، ان اللہ وعدکم، قال شیطان کہے گا کہ ان اللہ وعدکم، اللہ تعالیٰ نے بھی تمہارے ساتھ وعدے کیے تھے، لیکن اللہ نے جو وعدے کیے تھے وعد الحق، وہ سارے کے سارے وعدے سچے ثابت ہوئے، تم نے دیکھ لیا۔ اللہ نے کہا تھا نا جھوٹ نہ بولنا، اللہ نے کہا تھا برائی نہ کرنا، اللہ نے کہا تھا بےایمانی نہ کرنا، اللہ نے کہا تھا وعدہ خلافی نہ کرنا، اللہ نے کہا تھا سستی اور کاہلی کے ساتھ زندگی نہ گزارنا ہے جی، اور اگر گزارو گے تو پھر میرا وعدہ ہے کہ تمہیں جہنم میں ڈالوں گا۔ اب بتاؤ اللہ کا وعدہ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے، بھگت رہے ہوں گے، شیطان بھی یہی بات کہے گا کہ اللہ کے وعدے جو ہے وہ سارے کے سارے پورے ہو گئے، اور وعدتکم، اور میں نے جو تمہارے ساتھ وعدے کیے تھے فاخلفتکم، میں نے تو جھوٹ بولا تھا یار جی، میں نے تو جھوٹ بولا تھا، میں نے اپنے وعدوں کو پورا نہیں کیا، نہ کرنا تھا، تمہیں دانا ڈالا تھا تم پھنس گئے جی۔ اور پھر آگے وہ جو بات کہے گا وہ سنیں، وما کان لی علیکم من سلطان، لیکن میرے اوپر میرے پاس کوئی اختیار تو نہیں تھا نا، میں تمہیں گھر سے تو نہیں اٹھا کے لے آیا تھا، میں نے تمہیں ایک خیال ڈالا تھا، ایک وسوسہ تمہارے دل کے اندر پیدا کیا تھا، ایک برائی کو، بے حیائی کو خوبصورت کر کے دکھایا تھا، میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر برائی کے اوپر تمہیں لگایا تو نہیں تھا، میں نے تمہیں صرف دعوت دی تھی۔ شیطان کا کام ہے جی دعوت دینا، آپ کو کسی کے خلاف تھوڑی سی نفرت ہے، اس نے دیکھ لیا کہ یہ اس کا کمزور پوائنٹ ہے، اٹھو جی ذرا فون کرو، فون کیا، آدھا گھنٹہ فون پر اس کی مذمت کی، کچھ نہ ہوا، نہ اس نے کچھ کیا نہ آپ نے کچھ کیا، آپ نے غیبت کی، اس کے جواب میں غیبت کی، وہ آدھے گھنٹے کے گناہ لکھے گئے نا، یہ شیطان کی کارروائی۔ شیطان اس طرح کارروائی ڈالتا ہے کہ جو دیکھتا ہے کہ اس کا کمزور ہے، یہ اس کی عورت کی اس کی مصیبت ہے، اس کو اس راستے پر لگا دیتا ہے، اس کو پیسے کی مصیبت ہے، اس کو اس راستے پر لگا دیتا ہے، جو کمزور پوائنٹ دیکھتا ہے، اور شیطان کو بڑا تجربہ ہے، ہم جیسے کئی لوگ اس نے انگلیوں پر بھگتائے ہوئے ہیں، اس کو تو بڑا تجربہ ہے کہ کون کس طرح کسی کو تقوی کی بار دے کر بھی تباہ کرتا ہے۔ تم بڑے متقی ہو، وہ اپنے قول سے بحث نہیں کرتا، وہ مسجد میں آتا ہے دوسروں کی نمازیں دیکھتا رہا، کس نے کیسا سجدہ کیا، کس نے کیسا رکوع کیا، کون کس طرح کھڑا ہوا تھا۔ وہ بھائی یہ شیطان کے حربے ہیں، اللہ ان کے حربوں سے بچائے، اور اللہ کے علاوہ کوئی شیطان کے حربوں سے نہیں بچا سکتا، اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ شیطان کے ایسے حربے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا، انسان تباہ برباد کر دیتا ہے انسان۔ تو میرے عزیز دوستو، وہ کہے گا کہ ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں صرف دعوت دی تھی، تم نے میری دعوت کو قبول کیا تھا، تو اب تمہاری آنکھوں میں خون کیوں اترا ہوا ہے، اب میرے اوپر کیوں ناراض ہوتے ہو؟ فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، اگر ملامت کرنا ہے لومو انفسکم، تو اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے اگر تمہیں خریدا ہے تو بکنے کے لیے تم خود بھی تو تیار تھے نا۔ یہ لیڈر بھی ہوں گے، یہ بھی کہیں گے ہم نے اگر ہم تمہیں اپنے پیچھے لگایا ہے تو تم خود ابھی تو لگنے کے لیے تیار تھے۔ اچھا پھر ما انا بمصرخکم، آج میں تمہارا کوئی فریاد رس نہیں ہوں، اب میں تمہاری کوئی چیخ فریاد سننے والا نہیں ہوں، وما انتم بمصرخیہ، اور نہ تم میرے فریاد رس ہو، میں بھی چیخ رہا ہوں، تم بھی چیخ رہے ہو، میں بھی عذاب میں ہوں، تم بھی عذاب میں ہو، اب یہاں چیختے ہی رہیں گے، کیونکہ جو کرنے کا وقت ہو وہ ہم برباد کر کے یہاں آ گئے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اس سے پہلے تم نے جو مجھے خدا کا شریک بنایا تھا، میں اسے انکار کرتا ہوں، میں اس سے انکار کرتا ہوں، اور یہ سارے لوگ بڑے جو لوگ ہیں جن کی وجہ سے لوگ تباہ و برباد ہوئے ہیں، یہ قیامت کے دن بالکل کہیں گے کہ اللہ ہمیں چھوڑ دے، ہم ان کو پاؤں تلے رونتے ہیں، ان ظالموں نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اور وہ کیا کہیں گے؟ انا برام، ہم ان سے بری ہیں، دبا ہو جاؤ، یہ چھیجا مال، یہ گندا مال، ان کو سوچا بھی نہیں تھا، نہ ہماری سیرت کو دیکھا، نہ ہمارے کردار کو دیکھا کہ ہم ان کے ساتھ کیا کرتے، یہ ہمارے پیچھے چلے آئے، اگر ہمارے پیچھے چلے آئے تو جاؤ ان کو ادھر کرو، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل شیطان نے یہاں یہی بات کی ہے، مجھے جو تم خدا کا شریک بناتے تھے میں اسے انکار کرتا ہوں۔ شیطان کی کسی نے آج تک عبادت نہیں کی۔ شیطان کی عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ شیطان کا کہا ماننا، شیطان کے کہنے کے اوپر چلنا، یہ خود شیطان کی عبادت کرنا ہے۔ تو کہا یہ ہے کہ من قابل، اور پھر آخر میں جو بات کہے گا ان الظالمین لہم عذاب علیم، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، اور شیطان بھی زبان حال سے کہے گا، وہاں جہنمی دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ ان الظالمین، وہ جو ظلم کرنے والے ہیں، اور یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے، اور ظلم اندھیرا ہے، ظلم تاریکی ہے۔ ان الظالمین، بے شک ظالمین جو ہیں، ظالم جو ہیں، لہم عذاب علیم،
ان کے لیے عذاب نہیں ہوگا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دکھ اور سکھ سے بالا تر ہے، لیکن سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں اللہ کو سب سے زیادہ تکلیف، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ غصہ، اللہ کو سب سے زیادہ دکھ اس بات پر پہنچتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کا تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. جس طرح کسی غیرت مند انسان کو سب سے زیادہ غصہ اس وقت آتا ہے جب اس کی بیوی کا، جب اس کی بیٹی کا کوئی نام، یہ میری عزت کا مسئلہ ہے، کہتے ہیں نا یہ میری عزت کا مسئلہ ہے، میری بیوی کا نام لے لیا، میری بیوی کو کسی سے منسوب کر لیا، یہ تھوڑی ہے. اس اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ غصہ آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کسی کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں. یہ سب سے بڑا ظلم ہے. چونکہ لوگ اللہ کو غصہ دلاتے ہیں اس لیے فرمایا کہ ان کے لیے بھی عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا